سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ انفارمیشن پہنچا دی گئی ہے، ان کو نائل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا ہے، بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ کی گئیں اور یہ چیزیں کی گئیں تو عمران خان کو نائل کر دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں عمران خان کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ پہلے مقدمات درج ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، ان کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، ان کے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا، پاکستان میں لوگوں کو ننگا کیا گیا، لوگوں کو ننگا کرنے کے بعد ان کی ویڈیوز ان کی فیملیز کو بھیجی گئیں، ان کو ہراساں کیا گیا، ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، کبھی الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا، کبھی عدالتوں سے انصاف دلوایا گیا، کبھی پولیس کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر طرح کا ہتھ کنڈا ناکام ہوتا نظر آیا ہے اس نومبر میں۔ اب دسمبر چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہتھ کنڈے کیا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بظاہر یہ پالیسی اپنائی ہے کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد کوشش کرنی ہے کہ پورا موقع دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنی روش کو تبدیل کریں، لیکن یہ موقع عمران خان صاحب کب تک دے سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو جب یہ انفارمیشن ملی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب سے جو وعدہ کیا گیا تھا طاقتور حلقوں کی جانب سے، وہ نواز شریف صاحب کو موقع فراہم کریں گے اور عمران خان صاحب کو نائل کر دیں گے۔ اس وعدے پر عمل درآمد کرنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ دھمکی انفارمیشن کی صورت میں دی گئی ہے کہ جناب آپ کی اگلی حکومت نہیں آ رہی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کو نائل کر دیا جائے گا، آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس پر بہت زیادہ ایگریشن پیدا کر لی ہے اپنے اوپر، اس کے برعکس کہ وہ ڈیفینسو ہوں، بجائے اس کے کہ وہ کہہ دیں کہ میں تھوڑی لچک دکھاتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان اسی طرح جائیں گے، اسی طرح لوگوں کی طاقت کو استعمال کریں گے، اسی طرح لوگوں کو باہر نکالیں گے، اسی طرح الیکشن کمپین کریں گے، اسی طرح بار بار الیکشن میں جائیں گے، چاہے وہ ایل ہوں چاہے ان کو نائل کر دیا جائے۔ اور اب عمران خان کو نائل کرنے کا ایک ہی یہ آخری ہتھیار بچا ہے۔ گولیاں تک تو مار لی گئی ہیں، جان سے مارنے کی کوشش بھی کر لی، لیکن اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ اب آخری طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو اس گیم سے الگ کر لیا جائے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑ دیا جائے۔ کے پی کے اور پنجاب کے اندر بہت سارے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نظام کا حصہ بنے، اگلی باری دی جائے گی نواز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کی باری آ رہی ہے، لہٰذا عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن کوئی بھی اس وقت عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک عمران خان کے ساتھ ہے، پبلک عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اگر پاکستانی عوام عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ ایم این اے ایم پی اے 5 منٹ میں چھوڑ دیں گے۔ یہ اگر عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام نے نشان عبرت بنایا ہے ہر اس شخص کو جس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے، ریحام خان سے علیم خان اور جنگیر ترین سے فیصل واڈا تک، جس نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے عوام نے اسے عبرت کا نشان بنایا ہے، کیونکہ قوم اب عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اپنی مرضی کے حلقے پسند کر کے بھی الیکشن نہیں جیت سکے تو جب الیکشن لڑنا پڑے گا پورے پاکستان کے اندر تو کیسے جیتیں گے؟ تو ایک عام پاکستانی، ایک عام پولیٹیکل ورکر اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت طاقتور حلقوں کی بات ماننے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کو نائل کروا دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر ان کے لیے ووٹ ڈلوا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے ٹوٹ نہیں رہے، عمران خان کو دھمکانے کے ساتھ ساتھ طاقتور حلقے این آر او 2 کو بھی تکمیل کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب منی لانڈرنگ اور حساسہ جات والے کیس میں سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اسحاق ڈار کو ریلیف دیا گیا تھا۔ سلمان شہباز 4 سال سے اشتہاری تھا، 4 سال یہ پاکستان نہیں آیا، اب جب آیا ہے تو عدالتوں سے فوری ریلیف مل گیا۔ ناظرین، شریف خاندان کا کوئی شخص اگر انصاف چاہے اور فیصلہ کر لے کہ انصاف لینا ہے تو پاکستانی عدالتوں سے اس کو انصاف لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک طرف این آر او دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، اور دوسری جانب اس شخص کو نائل کیا جا رہا ہے ایک گھڑی پر جس کو بیچ کر اس نے عوام کے لیے سڑک بنوائی ہے۔ ایک شخص کو سسٹم
تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ایک شخص ہے جس نے اس سسٹم کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ اگر مجھے نائل کرتے ہیں تو کر دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اسی طرح لڑائی لڑوں گا اور اپنی آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ دوسری جانب عمران خان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرے۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ طاقتور حلقے چاہتے کیا ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ خدارا اب سوچنا بند کریں، عام لوگوں کو سوچنے دیں، سیاستدانوں کو سوچنے دیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ دوسری جانب عمران خان بھی ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل حتمی اعلان لبرٹی چوک والے جلسے میں کر دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لبرٹی چوک کے اس جلسے میں کتنے بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں۔